السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج 10 جنوری 2023 اور سامنے آپ یہ ایک مٹی کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ڈھیر ہے جو ہم میں سے ہر انسان کے اوپر ایک دن پڑنا ہے۔ ہم اس وقت ایک جنازہ جو جرمنی میں معروف شخصیت داؤد صاحب جنہوں نے مختلف شعبہ میں خدمت کی توفیق پائی، ان کے لیے یہ جگہ مقام آخری تیار ہو چکا ہے۔ اور سامنے آپ دیکھیں دوست جو ہیں وہ لے کے، یہ آخری سفر ہوتا ہے انسان کا چند میٹر کا، وہ جاری ہے۔ باقی کے نظارے آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا سیدھا آپ لوگ رام چھوڑ رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی طرف سے Genau, etwas anheben und Richtung Amir Saab. Genau, jetzt und hier ein bisschen weiter zu ihm. Ja, okay. Ja, hier halten wir fest. ٹھیک ہو گیا؟ ایک منٹ پوزیشن ٹھیک ہے؟ ہاں پوزیشن ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک میں، یہ وہ منظر ہے
جو ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں ایک دن آنا ہے۔ بے شک کوئی انسان جتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی اس کے پاس مال و دولت ہو، ایک دن اس نے اس طرح زمین کے اندر جانا ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت دوست ہیں بشارت صاحب، بڑے معروف شاعر ہیں پنجابی کی، ان کی ایک نظم بھی ہم نے سنی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ محترم داؤد صاحب کا کوئی تعلق یا کوئی ایسا وہ جو بیان کریں گے کہ کس طرح یہ داؤد صاحب کو جانتے تھے اور ان کی جو اعلیٰ اخلاق تھی ان میں سے کچھ بیان کریں۔ جی داؤد اپنے بشارت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا تعلق جماعت جکسن باغ سے ہے۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ داؤد صاحب جب جرمنی آئے اس وقت یہ جکسن باغ میں آئے۔ میں اس وقت صدر تھا، صدر جماعت تھا، جکسن باغ جماعت کا۔ تو انتہائی نیک، مخلص، پیار کرنے والے، لوگوں کو آپس میں جوڑنے والے اور محبت کرنے والے انسان۔ مسجد تو ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی آباد تھی ان دنوں میں جنوری میں داؤد صاحب آئے، لیکن انہوں نے بھرپور طریقے سے جو بھی ہم نے کہا انہوں نے ہماری مدد کی، جان و مال کی۔ پاکستان سے تربیت یافتہ بھی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، تو جو بھی کام ان کے ذریعے بتایا گیا اصل طریقے سے ماشاء اللہ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ تہجد کی نماز کا پروگرام ہم نے بنایا، تو اتنے برد کے ساتھ، اتنے خوشیوں کے ساتھ انہوں نے وہ نماز پڑھائی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دعائیں جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ جہاں جانی چاہیے وہاں پہنچ گئی، اس طرح کے درد کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ شاید داؤد صاحب کے اور میرا دو کا کہہ سکتا ہوں باقی بھی یہی حال ہے کہ جسم سے وہ آنسوؤں کا پانی جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا۔ اتنی لمبی ہم نے وہ دعا کی اور ایسی دعائیں، یادگار دعائیں جو ہے وہ کرنے کا کبھی کبھی موقع ملتا ہے۔ شاعر صاحب آج جنازے میں دیکھ رہا ہوں کہ جرمنی کے تقریباً نیشنل عملہ، امیر صاحب، مشنری انچارج اور باقی جتنے، اس سے اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جماعت میں یہ کس طرح تھے، کس طرح انہوں نے خدمت کی ہے۔ عام طور پہ ہم جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں کچھ نہیں، لیکن آج دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کس پائے کی انہوں نے خدمت کی ہے اور کس طرح لوگ پیار محبت میں یہاں پہنچے ہیں۔ میں وہی بات کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ مرکز گیا، مرکز میں انہوں نے جو مول عامہ میں خدمت کی، لمبا اس طرح سے علاج بہت اچھے، وہ قابل تکلیف ہے اور بے مثال۔ پھر آگے اپنے بچوں کی تربیت، ان کی تفصیل آ چکا، ایگزیکٹلی صحیح، پوچھیاں ان کی ساری، میں کہتا ہوں کہ ان کا کام ہے جس بھی طریقے سے دیکھے علاج۔ چلیں بہت شکریہ، نسل بہترین نسل انہوں نے جواب، بالکل ایگزیکٹلی، بہت شکریہ، تھینک یو اللہ تعالیٰ جی ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی تعلیم ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے روانہ ہو کے اپنے مولا کے حضور جا کے حاضر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو اعلیٰ اخلاق کی باتیں وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں وہ سبق سیکھیں خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اسلام۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک دوست شاہد منصور تاثیر صاحب موجود ہیں، یہ ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جو کہ داؤد صاحب نے خود ان کے ساتھ بیان کیا اور یہ لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ آج کے دور میں جہاں انسان دنیاوی مال کے پیچھے اپنی نمازوں کو بھول جاتا ہے، اس سلسلے میں وہ کچھ بتائیں گے جو داؤد صاحب نے۔ جی شاہد صاحب آپ۔ جی السلام علیکم محترم افضل صاحب، خدا تعالیٰ کے فضل سے محترم داؤد صاحب سے بہت ایک پرانا خاندانی اور خاص طور پہ میرے سسرال کے حوالے سے مبشر احمد سیال صاحب مرحوم کے حوالے سے ان کا بڑا پرانا تعلق تھا، لیکن تعلق کے حوالے سے داؤد صاحب کا تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ راؤنڈ اباؤٹ ان کی زندگی ہے 95 سالہ کا ہمارے خاندان کے ساتھ تعلق تھا۔ جب خاک صاحب کی پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ تعارف کروائیں، اور تعارف میں نے ان کو بتایا اپنے خاندان کا، تو مجھے کہتے میرے قریب آ کے بیٹھے۔ تو میں جب قریب بیٹھا تو مجھے کہنے لگے کہ قادیان کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے پردادا مولانا غلام نبی مصری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگے کہ میرے ان کی ایک نائی کی فرزیوں کے دکان پر ملاقات ہوئی،
तो मैं उस वक़्त अभी खादम नहीं हुआ था। जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटे नमाज़ पढ़ते हो? तो मैंने उनसे कहा कि नमाज़ पढ़ता हूँ लेकिन कभी कभी रह भी जाती हूँ। उन्होंने कहा रहने की वजह? अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि कभी कपड़े गंदे हो जाते हैं, अच्छा, उस वजह से फिर रह जाती नमाज। तो फरमाने लगे कि बरखुरदार नमाज का तल्लक दिल से है, कपड़ों से नहीं। तो ये एक बात थी कि जब आपके दिल में उस चीज़ की अहमियत पैदा हो जाए जी, तो फिर मुकाम और कपड़े और फिर बाकी चीज़ें जो है वो मायने नहीं रखती। सही बात। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफकत से, प्यार से समझाया करते थे बातें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को जो है सबको आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे आज बहुत सारे ऐसे दोस्त नज़र आ रहे हैं जिनको दाऊद साहब के साथ डायरेक्ट इकट्ठे काम करने का भी मौका मिला। हमारे साथ इस वक्त एक दोस्त हैं जिन्होंने 12 साल एक शोबे में गालबन अमूर आमा में इकट्ठे काम किया और वो कुछ दाऊद साहब के मुतल्लिक बातें बताएंगे जो सुनने वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। जी नाम अपना तारफ़ करवा दें फिर उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। रेहान रशीद। हमने दाऊद साहब माशाल्लाह बहुत एक दुआ गो बुजुर्ग थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत लंबे अरसे के लिए जमात की खिदमत की तौफीक दी और जब तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी जमात की खिदमत करते चले आए। और हमें ये याद है कि हमारा रास्ता हम अमूरामा में उस वक्त नासिर बाग हॉस्पिटल में रखता रहता था। तो दाऊद साहब ने उस वक्त खिदमत शुरू की और जिस इलाके में इनकी रहाइश थी वहाँ से तकरीबन एक साइड के 2 घंटे का ट्रेन और बसों का सफ़र करके आते थे। अच्छा अच्छा। और उस ट्रेन से उतर के तो 3-4 किलोमीटर पैदल भी चलना होता था। अच्छा। ये रोज़ाना की रूटीन थी। माशाअल्लाह। तो ये इस लिहाज से उनकी खिदमत का जो जज्बा है उसका अंदाज़ा होता है कि किस कदर मेहनत करके वो नासिरबाग दफ्तर में पहुँचते थे हर मौसम में, बारिश में, बर्फ़ में। रेहान साहब आज लोगों को देखें जिनके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं घर के आगे, उनके वो टाइम निकालने के लिए उनको होता है और आप जो बता रहे हैं ये तो कमाल की। और उनकी खिदमत जो सिर्फ इस शोबे में थी वो तकरीबन 12 साल का अर्सा है। और उसके बाद दौरान वो काफ़ी अर्सा सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी भी रहे, नेशनल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी भी रहे। अच्छा। तो बाद में खाकसार के साथ जब वो सौदे पकानी थे उसके बाद भी मेरे साथ भी ड्यूटी बैत सुबह में भी सर अंजाम देते रहे 2-3 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। एक लंबा अरसा जमात की खिदमत की है। बहुत जीरक थे, बहुत दुआगो बुजुर्ग थे, हर मामला फहम थे और हमें बहुत सी चीज़ों में गाइड करते थे क्योंकि खुद भी उन्होंने तमसीर सानी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ काम करने की तौफीक पाई थी और खुलफा से डायरेक्ट जो गाइडेंस लेते रहे हैं वो उनके ज़हन पर नक्श थी। बहुत दुआगो थे। हर चीज़ में जब कभी हमने उनसे दुआ का जिक्र करना तो उन्होंने आगे ये कहना कि हज़रत खिदमत में दुआ के लिए लिखा करो बाकायदगी के साथ। मतलब आपकी गुफ्तगू से ये लगता है कि दुआ पे उनका इतना यकीन था और दुआ के ये दूसरों को भी कहते थे जो कि आज के दौर में कम है नज़र आता लोगों को। कुरान करीम के साथ बहुत इश्क था। मुझे याद है कि जब नासिर बाग में जब तमसीर आबे रहमत अल्लाह के दर्स शुरू हुए तो बाकायदा उन्होंने कहा कि अपने दफ्तर में टीवी लगवाया कि लगवाया ताकि हम मिस ना करें। और फिर कोशिश होती थी कि वो नोट्स लेते रहें हजूर के दर्स से। फिर वो हमें बताते भी थे कि आज असम्बली फरमाया ये हजूर ने नुक्ता समझाने की कोशिश की जो हमें पहले नहीं था पता। माशाअल्लाह। तो बहुत सी चीज़ें हैं और वो फिर हमें भी समझाते थे। पुरानी यादें बहुत थी, बुजुर्गों की चीज़ें, बातें आगे से उसी तरह बयान करना। माशाअल्लाह। बहुत कह सकते हैं कि भरपूर ज़िंदगी गुजारी दीन ने। औलाद को भी उससे तवज्जो दिलाते रहे हमेशा और हमारे साथ उम्र का बहुत ज़्यादा फर्क था लेकिन माहौल उनके साथ ऐसा था जैसे सारे एक फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और इस वजह से वो उनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ भी बन गया और जो हमेशा आखिर तक कायम रहा। अल्लाह ताला उनको रहमत करे, दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। लवाहिकीन को भी सब्र की तौफीक दे। मैं आपकी बातें सुन के ये ख्याल आ रहा है कि इतने खूबियों के मालिक थे कि अल्लाह ताला हर जाने वाले के बाद इस तरह की आला सिफात बंदे को उसके ज़िक्र करना नसीब हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। लें जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम ज़िक्र खैर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ काफ़ी दोस्त मौजूद हैं जिनका पुराना तल्लक था दाऊद साहब से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ महमूद साहब हैं, इसनाद साहब हैं। इनसे कुछ पूछते हैं कि इन्होंने दाऊद साहब को कैसे भेजी। महमूद साहब, आप कोई
ذکر خیر کے طور پہ کوئی ان کا اچھے باتیں، اچھی یادیں؟ میں 20 سال سے اوفن باغ میں رہ رہا ہوں، اور یہ بھی اپنے بیٹے یعقوب صاحب کے ساتھ داؤد صاحب جو ہیں وہ اوفن باغ میں ایک لمبا عرصہ رہے ہیں۔ بڑا گہرا جماعتی تعلق تھا، ہر وقت نمازوں پہ، جمعوں پہ ان سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن ویسے میرا تعلق ان سے بہت اور بھی پرانا اس طرح سے ہے کہ میرے نانا جان ماسٹر غلام محمد عبد جو ہیں وہ قادیان میں استاد تھے، اور یہ بچپن سے ان کے ساتھ ان کا ایک محبت کا، دوستی کا تعلق تھا، تو ہمیشہ میرے نانا جان کے حوالے سے بہت اچھی باتیں ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ داؤد صاحب نے ساری زندگی قادیان کے دور میں بھی جب نوجوان تھے، پھر جرمنی تشریف لائے تو جماعت کی بہت اعلیٰ خدمت کی ہے۔ ہمیں بھی جب جماعت کی خدمت کی توفیق ملی ہے تو ہم نے ان کو خدمت کرتے دیکھا ہے، خاص طور پہ مورامہ میں کے شعبے میں بڑا سخت کام ہوتا ہے، لیکن مجھے جب بھی ہمیں خدا ملنگیا کے حوالے سے جب بھی ضرورت پڑی، بڑی محبت، بڑی نرمی کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی کوئی انتظامی کوئی مسئلہ بنتا تھا۔ بہت بزرگ اور دعا گو انسان تھے، اور آخری عمر میں پچھلے کئی سال جب بھی ہم ان سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کرتے تھے، یہ فرمایا کرتے تھے اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا انجام بخیر کرے۔ میری آج دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا، ان کا، ہم سب کا انجام بخیر کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔